جی توجہ جناب، فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں نا وہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہے، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ان کا بڑا پیار ہے۔ بس آج ہم نے صرف یہ غور و فکر کرنا ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، تھوڑا سا ہم نے وہ منظر دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کی آپس میں محبت کیسی ہے۔ اب یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ کون ہوتے تھے؟ تو رسول اللہ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر اور مولا علی ہوتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ حضرت عمر اور امام حسن ہوتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ حضرت امام حسین ہوتے تھے، عثمان غنی ہوتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ یہ تو مسجد کا منظر تھا نا، جب میرے آقا گھر جایا کرتے تھے تو میرے آقا کے ایک طرف اگر عائشہ صدیقہ ہوتی تھی تو میرے آقا کے دوسری طرف خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہوتی تھی۔ یہ لوگ تھے جو مصطفیٰ کریم کے آس پاس رہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی آپس میں بڑی محبت ہے، وہ جب بھی غصہ کرتے تھے، جلال کرتے تھے، سختی کا مظاہرہ کرتے تھے، آپس میں نہیں تھے جھگڑتے، ان کی جنگ، ان کی سختی، ان کا جلال اور ان کا جو جابرانہ انداز ہوتا تھا وہ صرف کافروں کے خلاف ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آل نبی کے ساتھ محبت، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت، اور نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں کی میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت، یہ وہ لازوال داستان ہے کہ دنیا اگر اس کو مٹانے کی کوشش بھی کرے گی یہ حقیقت نہیں بدلے گی۔ قیامت بھی آ گئی نا تو اس دن بھی نغمہ یہی گونجے گا کہ صدیق عمر عثمان ہے در تو میں صدقے جا، میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت کرتے تھے، صحابہ و اہل بیت آپس میں پیار کرتے تھے، صحابہ و اہل بیت ایک دوسرے کا ادب کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں احادیث کے اندر درجنوں کتابوں کے اندر یہ حدیث بات موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لاتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک کا انداز اور رنگ یہ ہوتا تھا کہ آقا تشریف فرما ہے نا، میرے آقا کے دائیں طرف صدیق اکبر بیٹھا کرتے تھے، یہ تھا رنگ محفل مصطفیٰ۔ لیکن صدیق اکبر کے دل میں میرے نبی کے چچا کا ادب کتنا تھا، فرمایا کہ جب حضرت عباس آ جاتے تھے نا، صدیق اکبر رسول اللہ کا چچا ہونے کی وجہ سے حضرت عباس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے، اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے اور اپنی جگہ پر رسول اللہ کے ساتھ حضرت عباس کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ اور دوسرے مقام پہ لکھا ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے نا، یہاں پر تو صرف صدیق اکبر کی بات ہے، تمام صحابہ حضرت عباس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، اور کہیں پر میٹنگ ہوتی، مشورہ ہوتا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات کر دیتے نا کہ نہیں نہیں ایسے نہ کرو ایسے کرو، تو پھر تمام صحابہ اپنے مشورے واپس لے لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ چونکہ رسول اللہ کے چچا ہیں، کام وہ ہوگا جو حضرت عباس نے فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے دل میں رسول اللہ کے اہل بیت کا ادب تھا، پیار تھا، محبت تھی، حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہے، حضرت مولا علی سے ملاقات ہو گئی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امام حسن کو پکڑ لیا، حضرت امام حسن کو پکڑ کر ان کے ساتھ اظہار شفقت فرمایا، پیار کیا حضرت صدیق اکبر نے،
اور بعد میں حضرت مولا علی کو صدیق اکبر مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، فرمایا کہ ابو بکر ایک بات کہوں آپ کو؟ فرمایا کہ ہاں کہو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ یہ جو حسن ہے نا علی، یہ تمہاری ہم شکل نہیں ہے، غور سے دیکھو پوری تصویر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ تو یہ اظہار رسول اللہ کے شہزادوں کے بارے میں صدیق اکبر کا بندگان خدا، یہ کوئی بغض نہیں تھا، یہ عداوت نہیں تھی، یہ دوری نہیں تھی، بلکہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ چونکہ کائنات کے اندر صدیق اکبر کو سب سے زیادہ محبت اگر ہے تو آمنہ کے لال سے ہے، تو صدیق اکبر کو وہ چیز جو آمنہ کے لال میں نظر آتی ہے وہ جہاں پر بھی نظر آئے صدیق اکبر اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ امام حسن کی شکل مشابہت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو حضرت امام حسن کو دیکھ کر صدیق اکبر نے واضح کہا، فرما کہ دیکھو کیسی پیاری صورت ہے، کیونکہ چہرہ والضحیٰ جیسی نظر آتی ہے۔ یہ ہے اظہار محبت۔ اب یہاں پر دوسری طرف اگر دیکھا جائے، بلکہ سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے بھی ایک بات کر کے گفتگو کو پھر میں آگے چلاتا ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ آج مختصر کر لی جائے، باقی باتیں پھر کبھی صحیح۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنازے پر تشریف لائے، جب جنازہ سے فارغ ہوئے نا تو آپ سواری پہ بیٹھ کر واپس جانے لگے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر پڑی امام حسین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دور سے آواز دی، کہا کہ شہزادہ علی المرتضیٰ امام حسین ٹھہریے۔ آپ نے سواری کو روک دیا، پوچھا بابا جی کوئی کام ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے، بزرگ صحابی تھے، اور امام حسین کڑیل جوانی ہے، کہا ہاں ہاں ٹھہر جائیے آپ سے کام ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ امام حسین کے قریب آئے نا، اب یہاں سے آپ کو میں منظر یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ کی محبت کا انداز کیا ہے۔ جب قریب آئے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے سر کی پگڑی کو اتارا، پگڑی اتار کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگڑی کا کپڑا یوں ہاتھ میں ہے اور امام حسین کے قدموں کو پکڑ کر نا یوں ان کے جوتوں سے دھول کو صاف کر رہے ہیں۔ امام حسین نے جھٹ سے اپنے قدم پیچھے کھینچے اور کہا بابا جی کیا کرتے ہیں، آپ بزرگ صحابی ہیں، میرے نانا جی کے بزرگ صحابہ میں سے ہیں، آپ میرے قدم کو یوں صاف کر رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں۔ تو میں کہ نہیں بیٹے حسین، بات یہ نہیں ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، یہ ابو ہریرہ سے پوچھو کہ تمہارا مقام نکاح مصطفیٰ میں کیا ہے، وہ میں جانتا ہوں، میں تو صرف قدموں کو صاف کر رہا ہوں نا۔ اگر دنیا کو لگ جائے پتا کہ تمہیں رب نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، تمہارے نام پر تو دنیا اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہو جائے گی۔ یہ ہے صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ پیار۔ الاستیعاب کے اندر روایت ہے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، آپ نے عمر بن عاص کو مصر کا گورنر بنایا، اور مصر کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر جو دریائے نیل تھا وہ سال کے بعد ایک لڑکی لیتا تھا پھر چلتا تھا، سال کے بعد لڑکی نہیں ڈالی جاتی تھی تو وہ رک جاتا تھا، پانی نہیں دیتا تھا، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا۔ میں صرف آپ کو صحابی رسول کے تعارف کے طور پر اشارہ کروا رہا ہوں۔ وہ صحابی جن کو گورنر بنا کر فاروق اعظم نے مصر میں بھیجا تھا نا، جب وہ پہنچے نا مصر میں تو مصر والوں سے پوچھا ہاں جی بتاؤ کوئی پریشانی تو نہیں، انہوں نے اپنی اپنی پریشانیاں بتائیں، بیچ میں یہ بھی پریشانی بتائی۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ اب اسلام والے آ گئے ہیں، اب کوئی تمہاری بیٹیوں کو نہیں لے گا۔ آپ حضرات نے میرے جملے پر غور نہیں فرمایا۔ اس دور کے اندر بھی حضرات گرامی غور کیجئے، مسلمانوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ ایک عافیہ صدیقی کو روتے ہو، گلی گلی کے اندر ہر گھر سے عافیہ صدیقی کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔
ابھی یہ پچھلے ہفتے کے اندر بہاولپور یونیورسٹی کا جو معاملہ دنیا کے سامنے آیا، کیا یہ کم یزیدیت ہے کہ گھروں میں آزاد ملک میں رہتے ہوئے مسلمان بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تخت کے اوپر یزید کے جانشین بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں قصوروار تم لوگ بھی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ تمہاری عزتوں کے دشمن ہے، تمہارے نظام کے دشمن ہے، تمہارے قرآن کے دشمن ہے، تمہارے دین کے دشمن ہے، تمہارے معاملات کو یہ اچھا نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی جب وقت آتا ہے نا یہ کہنے کا کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو آپ لوگ یار کتنے کملے لوگ ہو، اپنی عزتوں کو بھی بھول جاتے ہو، آفیہ صدیقی کو بھی بھول جاتے ہو، قصور کی زینب کو بھی بھول جاتے ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ہوئے مظالم کو بھی تم بھول جاتے ہو، اور اس وقت تم کہتے کیا ہو کہ ہمیں گٹر چاہیے، ہمیں پکی نالی چاہیے، ہمیں بجلی کا کھمبا چاہیے، ہمیں گیس کا میٹر چاہیے۔ ان چیزوں کے اوپر آ کر تم اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہو۔ مسلمانوں تمہاری یہ قیمت نہیں ہے، تمہاری قیمت تو وہ تھی جو اقبال نے بتائی۔ اقبال کہتا ہے کہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ایسے بجلی کے میٹر سے، ایسے گیس کی پائپ لائن سے، ایسی نالی اور پکے گٹر سے تو مر جانا بہتر ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزیں قبول کر لو، اپنے تم نسل کی عزتوں کے اوپر غور نہ کرو۔ اور وہ چور کل جو چور تھے آج پھر بھی چور ہو کر تمہارے اوپر مسلط ہو جائے اور تم آواز تک نہ اٹھا سکو۔ نہ بابا، آج پھر اسلام تمہیں آواز دے رہا ہے، اسلام تمہارا منتظر ہو، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، کمر باندھ لو، کوئی بھی صورتحال ہو حسینی بن جاؤ۔ حسینی بننا یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال 10 محرم کو مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، دیگ پکا لو، مولوی بلا لو، پیسے خرچ کرو، پلیٹیں بھر بھر کے کھاؤ اور گھروں کو چلے جاؤ۔ نہ، حسینیت یہ نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی باطل سامنے آ جائے حسین باطل کو نہیں مانتا، باطل کا انکار کرتا ہے۔ حسینیت یہ ہے۔ اور وہ بھی کسی نے کہا تھا نا کہ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو ڈٹ جانا تم حسین کے انکار کی طرح۔ حسینیت باطل کا انکار کرنا ہے، حسینیت حق کا پرچار کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب اسلام والے آ گئے ہیں، اب کسی کی بیٹی پر حملہ نہیں ہوگا، کسی کی عزت دار نہیں ہوگی، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابی، آپ ایک مرتبہ بیٹھے تھے صحن کعبہ میں، کعبے کے سائے میں حضرت عمر بن عاص بیٹھے اور آس پاس کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں ایک ایسا بندہ دکھاؤں کہ جو آسمان والوں کی نظر میں زمین والوں میں سے سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حالانکہ زمین پر اس وقت سینکڑوں صحابہ موجود تھے، عمر بن عاص خود بھی صحابی تھے، اور صحابی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتے ہیں جس کو میرے نبی کے صحابی ہونے کا شرف مل گیا ہے، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ عمر بن عاص جنتی ہے، پتہ ہے ان کے پاس قرآن جیسی دلیل موجود ہے، خود کو وہ جانتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو مخاطب ہو کر عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اس وقت زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ایسا شخص جو آسمان والوں کو سب سے زیادہ پیارا ہو۔ عمر بن عاص فرماتے میں تمہیں دکھاؤں؟ لوگوں نے کہا ہاں دکھائیے۔ توجہ میں طرف رکھیے، حضرت عمر بن عاص نے یوں اشارہ کیا کہ وہ دیکھو حسین بن علی ہیں جو آسمان والوں کو ساری زمین کے اوپر سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ کیا مطلب کہ حضرت عمر بن عاص نے خود پر بھی حضرت امام حسین کو فوقیت دی ہے، اپنے سے بڑھ کر حضرت عمر بن عاص
شہزادہ مصطفیٰ کو بیان کر رہے ہیں، اور کعبے کی سائے میں بیٹھ کر مسجد حرام میں بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں کہ یہ حسین ہے جو ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ اللہ کو پیارے ہیں، آسمان والوں کو پیارے ہیں، سارے صحابہ کو پیارے ہیں۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام یہ عقائد بیان کر کر کے قیامت تک کے لوگوں کو عقیدہ بتا رہے تھے کہ کون کہتا ہے صحابہ و اہل بیت میں لڑائی ہوگی، یہ بکواس بھی کسی کمینے نے پھیلائی ہوگی۔ اچھا جناب، یہاں تک یہ معاملہ۔ المعبد الشرف المعبد لآل محمد کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی، صاحب النعلین، صاحب السادہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ اتنے صاحب توکل تھے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ جب وصال شریف ہونے لگا نا حضرت عبداللہ بن مسعود کا، تو صحابہ کرام چل کے گئے عبداللہ بن مسعود کے پاس۔ صحابہ کرام نے کہا کہ عبداللہ، ہمیں بتاؤ تمہارے گھر کا یومیہ خرچ کتنا ہے، ہفتہ وار کتنا ہے، ماہانہ کتنا خرچ ہے، ہمیں بتاؤ۔ آپ کی جو صورتحال ہے، لگتا ہے کہ آپ اٹھ نہیں سکیں گے، موت آپ کو لے جائے گی، آپ کا کوئی پیچھے بیٹا بھی نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، آپ کی بیوہ ہو جائے گی، گھر والی ہوگی، بیوہ ہو جائے گی، تو آپ کے گھر کا خرچہ ہم بیت المال سے لگا دیں تاکہ بعد میں گھر کا سسٹم اچھا چلتا رہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کے گھر کے لیے ہم کتنا خرچہ مقرر کریں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کو بیت المال کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کو بیت المال کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ایسی دولت دے رکھی ہے کہ جب تک اس کو سنبھال کے رکھیں گے ان کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ پوچھا وہ کون سی دولت ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے سارے خاندان کو قرآن کی سورت واقعہ سکھا دی ہے۔ اس وقت ہماری غربت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے بٹوں، چودھریوں، رانوں، بٹیروں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، کاش کہ ہم نے تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے نکالا ہوتا۔ اگر ہم قرآن پڑھا کرتے، رب کعبہ کی قسم کسی کے گھر میں غربت نہ ہوتی، قرآن کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خوشحال کر دیتا۔ اور حسین کا کردار بھی یہی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں نا کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، گلی گلی کی ہر نکڑ کے اوپر یزید کھڑا ہوا ہے، کوئی نماز کا دشمن ہے، کوئی روزے کا دشمن ہے، کوئی زکات کا دشمن ہے، کوئی سرے سے اسلام کا دشمن ہے، کوئی اسلام کے کسی رکن کا دشمن ہے، کوئی صحابہ کا دشمن ہے، کوئی اہل بیت کا دشمن ہے، کوئی ذات مصطفیٰ میں نقش تلاش کر رہا ہے، کوئی اللہ کا انکار کر رہا ہے، ہر کوئی کلمے پڑھ پڑھ کے یہ ساری چیزوں کا مختلف انداز کے اندر انکار کیے جا رہے ہیں، اور ہم ان کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اور ہم پتہ کہتے کہ اسی کی کر سکنے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، حسین کا کردار کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جب 9 محرم کی شام آئی، یزیدیوں نے پیغام بھیجا کہ حسین یا تو تیار ہو جاؤ کہ تم یزید کی بیعت کرو گے یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا تم جاہل ہو گے، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے نانا کے دین میں شام کے وقت جنگ نہیں چھیڑی جاتی، مسئلے کا پتہ نہیں؟ کہا ہاں پتہ ہے۔ میں جاؤ جا کے کام کرو، صبح ہوگی تو دیکھیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ حسین پاک وہاں سے رات کو دوڑے نہیں، فرار نہیں ہوئے، چھپے نہیں۔ حسین پاک واپس آئے، پورے خاندان کو کہا کہ وضو کرو، اپنے اپنے خیموں میں جاؤ، نوافل پڑھو، رب کا ذکر کرو، اور جو جتنا پڑھ سکتے ہو رب کا قرآن پڑھو۔ اگلا دن آیا، صبح کی نماز ہوئی، یزیدیوں نے وزٹ کیا، جس خیمے کے پاس بھی جاتے ہیں نا، ہر خیمے میں سے کسی میں سے یاسین والقرآن الحکیم کی آواز ہے، کسی خیمے میں سے والضحیٰ واللیل اذا سجا کی آواز ہے، کسی خیمے میں سے الرحمن علم القرآن کی آواز ہے۔ وہ معاشرہ
جہاں پر ہر طرف سے موت کھڑی ڈانس کر رہی تھی اور ہر طرف حسین کے لیے آگے یلغار تھی کہ جدھر بھی امام علی مقام رخ اٹھائیں گے ان کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ ایسے مشکل حالات میں بھی امام علی مقام نے گھر والوں کو جو درس دیا تھا وہ درس یا تو قرآن کے ساتھ وفا تھی یا نماز کی پابندی تھی۔ حسینیت، 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 یہ زبان سے جیسے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی زبانوں کو سلامت رکھے۔ اگر ہاتھ بھی اٹھا لو گے نا تو قیامت والے دن آپ کے ہاتھ بھی گواہ بن جائیں گے۔ حسینیت، حسینیت، ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ اٹھا کر آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں، میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ واقعی سارے حسینی بیٹھے ہیں۔ یہ تو پتہ لگے گا نا سویرے میں پیر مشتاق شاہ صاحب کو فون کروں گا، میں پوچھوں گا کہ فجر پہ کتنے حسینی تھے، یہ تو پتہ صبح چلے گا نا کہ ابھی تو ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ حسینی ابھی کا نعرہ لگانے والا نہیں ہے، حسینی وہ ہوگا جو صبح صف میں آ کر با جماعت نماز ادا کرے گا۔ حسین پاک کا کردار یہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو سورۃ واقعہ سکھا دی ہے۔ سورۃ واقعہ وہ سورت ہے جو بندہ اس کی کثرت سے تلاوت کرے گا نا، جب تک سورۃ واقعہ پڑھتا رہے گا اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ غربت نہیں آنے دے گا۔ سورۃ واقعہ کو اپنا ورد بنا لو، وظیفہ بنا لو، اپنا معمول بنا لو۔ جو بندہ اپنے اخراجات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، روزانہ سورۃ واقعہ پڑھو، اللہ تعالیٰ مال کی کثرت عطا فرمائے گا۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فرمان مبارک اشرف المحبت لآل محمد کے اندر عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آل مصطفیٰ کے ساتھ ایک دن کی محبت، توجہ ہے، آل مصطفیٰ کے ساتھ ایک دن کی محبت۔ اچھا یہ فرمان یہاں پر چھوڑتے ہیں، ایک بات اور ساتھ ملاتے ہیں تاکہ بات پوری بھی ہو جائے، سمجھ بھی آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو فرمان برحق ہے وہ میں سناتا ہوں۔ خزائن العرفان کے اندر حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، چلو تسلی کر لو کہ واقعی بجلی آئی نہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ پلکوں کو دیکھیں، بابا جی بجلی ہی آئی ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ میں تو شروع تو اتنا نہیں ہونا، میں دوبارہ چینل اسکیم جاؤں گا پھر آؤں گا۔ پاپا سے بولیے سبحان اللہ۔ خزائن العرفان کے اندر حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ آل مصطفیٰ کی محبت زندگی کے ہر لمحے میں فرض ہے۔ آل مصطفیٰ کی محبت کیا ہے؟ بولیے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس چیز کو ساتھ ملا کر حضرت عبداللہ بن مسعود کے فرمان کو سنیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آل مصطفیٰ کے ساتھ ایک دن کی محبت، اس کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک سال کی نفلی بیر یا عبادت کو رکھا جائے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک سال کی عبادت کا وزن کم ہوگا، آل مصطفیٰ کی محبت کا وزن ایک سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ گرامی کے حضرات، حسین پاک کے ساتھ محبت کرنا کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ گھر سے نکلے،
اور کسی کے گھر کھانا کھانے کی دعوت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، مستدرک علی صحیحین کی یہ تیسری جلد کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام ایک گلی میں سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ یلعب مع الصبیان، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، حسین بھی چونکہ چھوٹے بچے تھے، بچوں کے ساتھ گلی میں کھیلتے پھر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا نا امام علی مقام کو، آقا علیہ السلام نا امام حسین دوڑے جا رہے، آقا علیہ السلام امام حسین کے پیچھے دوڑے پڑے۔ توجہ میرے الفاظ کی طرف رکھنی ہے اور دماغ کے اندر وہ منظر لانے کی کوشش کریں کہ حسین پاک چھوٹے سے بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، میرے آقا ان کے پیچھے جب دوڑے، یار آپ تصور کر سکتے ہو کہ میرے آقا کو حسین کتنے سونے لگے ہوں گے، حسین پر میرے آقا کو کتنا پیار آیا ہوگا، کس انداز والہانہ محبت میں میرے آقا دوڑے ہوں گے۔ تو میں کہ رسول اللہ نا امام علی مقام کے پیچھے دوڑ پڑے۔ جب حضرت حسین کو پتہ لگا نا کہ نانا جی میرے پیچھے آ رہے ہیں، حضرت حسین نے اور دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑے، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی آگے کو کبھی پیچھے کو، اپنے نانا کے آگے آگے دوڑے پھر رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے نواسے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام، اہل عرب کے بڑے بڑے لوگ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یقیناً حضرات گرامی، خیال تو ان کے دل میں بھی آیا ہوگا کہ نانے اور بھی ہیں، نواسے اور بھی ہیں، لیکن ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑ رہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیچھے ان کے جا رہے، حتیٰ کہ جاتے جاتے نا دوڑ لگاتے ہوئے آقا علیہ السلام نے امام حسین کو پکڑا، پاؤں کے بل بیٹھے، آقا علیہ السلام نے حسین پاک نے ایک ہاتھ پکڑ کے یوں اپنے پیچھے رکھ لیا کتی کے اوپر، اور دوسرا ہاتھ میرے کریم آقا نے امام حسین کا پکڑ کے یوں ٹھوڑی کے نیچے دے لیا۔ مقصد کیا تھا کہ ان کے ہاتھوں کو قابو کر لیا، اور میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے امام حسین پاک کا منہ پکڑا، اور میرے آقا حسین پاک کے لبوں کو چوم رہے تھے۔ وہ حسین جن کے ذکر کے لیے آج جمع ہوئے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم اسلام کے کتنے لاڈلے ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے، سیدہ زہرا کے گھر کے دروازے کے آگے سے میرے آقا کا گزر ہوا، اندر سے نا حسین کے رونے کی آواز آئی، میرے آقا ٹھہر گئے، دروازہ بجایا، سیدہ کو بلایا، تو میں کہ سیدہ کیا بات ہے؟ کہا ابا جی حسین رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ حسین کو نہ رلایا کرو، جب حسین روتا ہے دل مصطفیٰ دکھتا ہے، حسین کا دل دکھتا ہے۔ ہمیں ہمارے حضرات یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ابھی یہ کل کی بات ہے، جمعہ تھا، یہ میرے نماز حضرات ساتھ آئے ہیں، وہاں پر کافی سارے نمازیوں نے مطالبہ کیا کہ مفتی صاحب تسی چاہیے سی کہ اج دا دن ہے، 9 محرم دا دن ہے، تسی شہادت بیان کر دے۔ شہادت کیوں نہیں بیان کی؟ حضرات گرامی، جھوٹ بیان کرنا محبت حسین نہیں ہے، توجہ ہے۔ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان علامہ سردار صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے، یہی عظمت آل مصطفیٰ کے اوپر موضوع تھا، تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ ہمیں واقعہ کربلا شہادت بیان کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو توجہ، شہادت یہ ہے، امام علی مقام مدینہ سے چلے کربلا پہنچے، جب وہاں پر پہنچے تو یزیدیوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، ستم کیا، بے دردی کے ساتھ امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا جس انداز میں آپ لوگ مزے لے لے کر شہادتیں سنتے ہو، یا جس انداز میں بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، کیا ان کی کوئی اصل بھی ہے کہ نہیں، کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں؟ ہم کسی کے گھر کی بات کریں نا، کسی کے گھر کی بات کریں اور ہمیں پتہ نہ اپنی طرف سے بیان کر دیں، اور ان کو پتہ چلے کہ ہمارے گھر یہ بات ہوئی نہیں ہے اور یہ بندہ ہمارے بارے میں پھیلاتا پھر رہا ہے، ایمان سے بتائیں وہ برداشت کرے گا؟
بھئی تمہارے گھر کے بارے میں بات ہو اور بغیر دلیل کے بیان کی جائے، اگرچہ سچی بھی ہو، وہ پوچھ رہے تجھے کسی نے کہا؟ تو نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ دلیل نہ ہو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ یار کتنے دکھ کی بات ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہزادیوں کا تذکرہ اور بے بنیاد ہو۔ میرے نبی کے گھر کی مقدس، پاک، طیب، طاہر، پاکیزہ خواتین کا ذکر ہے اور بے بنیاد باتیں ہوں اور آپ اوپر سے پیسے چھاپر کرنا شروع کر دیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام سے بغاوت ہے، اسلام سے دوری ہے۔ حسین پاک کی محبت کے لیے رب کا قرآن تھوڑا ہے۔ عظمت حسین بیان کرو نا، فضیلت حسین بیان کرو نا، شان حسین بیان کرو، شان سیدہ زہرا بیان کرو، شان سیدہ سکینہ بیان کرو، شان علی اکبر بیان کرو، شان علی اکبر بیان کرو، قرآن پڑھ پڑھ کے کرو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان پڑھ پڑھ کے کرو۔ تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میرے آقا نے فرمایا حسین و منی وانا من حسین؟ آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بتاؤ نا کہ میرے آقا نے کیوں فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے اوپر مرکات کے اندر حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے، مطلب کیا؟ یعنی آنا و حسین کا شیئن واحد، فرمایا کہ بس دونوں کو یوں سمجھو کہ میں حسین ہوں اور حسین مصطفیٰ ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یہ کوئی نہ مانا سمجھے کہ آقا نے کیا کہہ دیا اور ہم کیا سمجھے کہ آقا علیہ السلام معاذ اللہ امتی بن گئے یا حسین نبی بن گئے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے آقا کا فرمان جو ملا علی قاری نے سمجھایا، وہ فرماتے ہیں آقا کے فرمان کا شاید مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی حسین کو پانا چاہے وہ مصطفیٰ کو پالے اور جو مصطفیٰ کو پانا چاہے وہ حسین کو پالے۔ جس کے پاس مصطفیٰ ہوں گے اس کے پاس حسین ہوگا اور جس کے پاس حسین ہوگا اس کے پاس مصطفیٰ ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ تو چند ایک باتیں آپ کے سامنے کی ہیں۔